اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، یا رسول اللہ جو آپ پر نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ الحمدللہ مومنین کی صفات میں سے 5 صفات بیان کر دی گئی ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی 6ٹھی صفت بیان کی جائے گی۔ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا آخرت پر یقین رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آخرت پر یقین رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ دنیا سے چلا گیا، جو قبر کے حوالے ہو گیا، جس پہ عالم برزخ آ گیا، فرمایا فقد قامت قیامتہ، گویا کہ اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی ہے، کیونکہ قیامت کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ حساب و کتاب کا شروع ہونا، اور جب بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور آخرت کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب ہم مریں گے تو ہمارا ایمان ہے کہ کل مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، حاضر کیے جائیں گے، پھر حاضر ہونے کے بعد ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ لہٰذا اس پر ایمان اور یقین رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور جو مزے کی عبادت ہے، ہمارا آخرت پہ یقین ہے، تو آخرت پہ یقین رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ فرمایا جو اصل مزے کی عبادت ہے وہ جوانی کی عبادت ہے۔ کس کی عبادت ہے جی؟ جوانی کی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فضائل اعمال کے اندر ایک حدیث لائی، اس کے اندر لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کا دل اللہ کی یاد میں اٹکا رہتا ہوگا۔ یعنی ایک نماز پڑھی، دوسری کی اس کو فکر لاحق ہوگی، دوسری پڑھی تو تیسری کی، اسی طرح 5 نمازوں کی اس کے ہر وقت 24 گھنٹے اس کی زندگی جو ہے وہ دین کے اوپر ہی گزرتی ہے۔ فرمایا کہ وہ بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ فرمایا شاب، وہ نوجوان نشاء فی عبادت اللہ تعالیٰ، جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت شامل حال ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا وبالآخرۃ ہم یؤمنون، جیسے دیکھے پیچھے فرمایا نا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یوں بھی تو فرما سکتے تھے وبالآخرۃ ہم یؤمنون، لیکن یؤمنون نہیں لایا بلکہ یوقنون لایا۔ فرمایا یؤمنون اس وجہ سے نہیں لایا کہ یؤمنون کہتے ہیں ایمان لانے کو، مان لینے کو، اور جو ایمان کی ضد ہے وہ کیا ہے؟ تکذیب، جھٹلا دینا۔ ایک ہے کسی بات کو مان لینا، ایک ہے کسی بات کو جھٹلا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یوقنون لایا کہ یقین رکھنا۔ کیا کرنا؟ یقین کے مقابلے میں شک اور تردد آتا ہے، جیسے ایمان کے مقابلے میں جھوٹ آتا ہے، تکذیب آتی ہے، اسی طرح یقین کے مقابلے میں کیا آتا ہے جی؟ یعنی گویا کہ آخرت پر خالی ایمان نہیں لے کے آنا بس ٹھیک ہے جی ایمان، بلکہ آخرت کے بارے میں یقین رکھنا کہ ہر صورت میں ہم زندہ کیے جائیں گے، ہر صورت میں ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہمارا اعمال نامہ کھلے گا۔ اگر ہم نیک ہوں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اگر ہم برے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا جی؟ ہمیں دوزخ والے اعمال جو کرنے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جلنا ہوگا۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا، ان کا مسئلہ ہے، ایک فتویٰ ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، فرمایا کہ سامنے والا جو سننے والا ہے، اگر وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ سامنے والا سننے والا یہ کہے کہ تو دلیل دے، تو کیا کر؟ تو دلیل دے کہ تو نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے، فتویٰ، فرمایا کہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو ہے ہی زندیق نا، وہ تو ہے ہی کافر، بدبخت ہے، لعنتی ہے، لیکن فرمایا کہ جو مانگنے والا ہے، جو کہتا ہے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے، تو دلیل لا، فرمایا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ فرمایا اس لیے
کہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یہ شک شبے والا عقیدہ نہیں، اور دلیل کسی شک شبے پہ دی جاتی ہے، یا دلیل کسی شک شبے پہ مانگی جاتی ہے۔ فرمایا لہٰذا ختم نبوت کا عقیدہ یہ ایک یقینی عقیدہ ہے، یعنی کوئی کہتا رہے بھونکتا رہے، ہم نے کسی سے دلیل نہیں مانگنی، لیکن اگر کوئی دلیل مانگتا ہے تو وہ مانگنے کی وجہ سے بھی شک شبے میں پڑ جاتا ہے، لہذا شک شبے کی وجہ سے فرمایا کہ وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ اکبر، فرمایا کہ آخرت کا یقین انہی کو حاصل ہے کہ جن کی صفات ماقبل میں بیان ہو چکی ہیں۔ کون سی صفات جی؟ الَّذِينَ یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، پہلی صفت، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تیسری صفت۔ فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو قرآن پر ایمان لے کے آتے ہیں، چوتھی صفت۔ فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے تورات، زبور، انجیل، یہ جتنے بھی صحائف نازل ہوئے، فرمایا ان پر ایمان لے کے آتے ہیں، 5 صفتیں۔ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کی جو صفت ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے ہے، جو اس پر یقین رکھتے ہیں، فرمایا یہ ان کے لیے ہے کہ جو ماقبل پر یقین رکھتے ہیں، جو ماقبل پر یقین رکھتے ہیں، وگرنہ تو یہودی بھی عیسائی بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یقین رکھنا کسی بھی کھاتے کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کیا ہے جی؟ وہ کافر ہیں۔ جب وہ کافر ہیں، وہ پچھلی 5 صفات پر ایمان نہیں لے کے آتے، لہٰذا ان کا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ پہ ایمان لانا کوئی فائدہ مند، کوئی سود مند نہیں ہے۔ بلکہ وہ یہودی تو یہ کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی ٹھیک نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی، وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ، اور اسی طرح عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی ٹھیک نہیں، وہ آپس میں ہی جنگ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کی، حالانکہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں، حالانکہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ دونوں ٹھیک کون سا جی؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اسی طرح امت کی 2 قسمیں ہیں، جو حضور علیہ السلام کی امت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے امت اجابت، ایک ہے امت دعوت۔ امت اجابت کہتے ہیں جیسے کہ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم امت اجابت میں سے ہیں۔ اجابت کہتے ہیں جواب دینا، قبول کر لینا۔ اور جو ہمارے علاوہ جو کافر ہے، غیر مسلم ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، وہ کہہ جی امت دعوت میں سے ہے، یعنی کہ ابھی اس کو دعوت کی ضرورت ہے، اس کو دعوت کی، کلمہ توحید کی، کلمہ نبوی کی اس کو ضرورت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ تو اپنے آپ کو بھی درست کہتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کو ٹھیک نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ کہتے ہیں وقالو، کون کہتے ہیں جی؟ یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنت، جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، الا من کان ہودن، وہ کہتے ہیں جی یہودی داخل ہوں گے۔ یہودی کیا کہتے ہیں جی؟ یہودی داخل ہوں گے۔ فرمایا وقالوا لن يدخل الجنت الا من کان ہودن او نصارى، اسی طرح عیسائی کیا کہتے ہیں جی؟ ہم داخل ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، تلک امانیہم، تم دونوں جھوٹے ہو، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، صرف خواہشات ہیں، بس منہ سے کہہ دیے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب تک جنت والے اعمال نہیں کرو گے، آخری نبی کو نہیں مانو گے، تب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو یہ کہتے ہو نا کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں قل ہاتوا برہانکم، اگر تم سچے ہو یا رسول اللہ تو ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو جی؟ یہودیوں سے کہہ دو، عیسائیوں سے کہہ دو ہاتوا برہانکم، کوئی دلیل لے کے آؤ، کوئی دلیل ایویں جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایویں کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ جنت میں وہی داخل ہوگا کہ جس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اور جس کے اندر یہ 6 صفات پائی جاتی ہیں وہی جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ان 6 چیزوں پہ، ان 6 صفات پہ ایمان ہے، لہذا صفات پہ ایمان ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔